اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے مرنے کے بعد قبر کی ہولناکیاں اور قبر کے مددگار۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ تشویش اور سخت تشویش، خوف اور سخت ترین خوف کا معاملہ ہے۔ جانور کی تو مرتے ہی قوت محسوسہ ختم ہو جاتی ہے مگر انسان کی عقل اور محسوس کرنے کی طاقت جوں کی توں باقی رہتی ہے، بلکہ دیکھنے اور سننے کی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہائے ہائے افسوس، اگر ہماری بدعمالیوں کے سبب اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، اگر ہمیں خوبصورت اور آسائشوں سے بھرپور کوٹھی میں تنہا قید کر دیا جائے تب بھی گھبرا جائیں گے، اور ہم میں سے شاید کوئی بھی قبرستان میں اگر ایک رات اکیلا گزارنے کی جسارت نہ کر سکے۔ اس وقت کیا ہوگا جب منو مٹی تلے ہم اکیلا چھوڑ کر ہمارے احباب پلٹ جائیں گے۔ جسم گرچہ ساکن ہوگا مگر عقل سلامت ہوگی، لوگوں کو جاتا دیکھ رہے ہوں گے، ان کے قدموں کی چاپ سن رہے ہوں گے، منو مٹی تلے دبے پڑے ہوں گے۔ بے نمازیوں، ماہ رمضان کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھنے والوں، زکوٰۃ دینے سے کترانے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والوں، چوریاں ڈکیتیاں کرنے والوں، لوگوں کی دھمکی آمیز چٹھیاں بھیج کر رقموں کا مطالبہ کرنے والوں، جیب کتروں، لوگوں کی زمینیں دبا لینے والوں، بے بس ہاریوں کا خون چوسنے والوں، اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والوں، اپنی صحت و دولت کے نشے میں بدمست ہو کر گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں کو ہو سکتا ہے اس ظاہری زندگی میں کوئی قبر میں بند نہ کر سکے، تاہم عنقریب یعنی چند سال، چند ماہ، چند دن بلکہ عین ممکن ہے چند گھنٹوں کے بعد ہی موت آ سنبھالے اور ان کو قبر میں اکیلا بند کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا بکر عابد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ماں سے کہتے ہیں، پیاری ماں کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے حق میں بانج یعنی بے اولاد ہوتی۔ اب تو میں پیدا ہو ہی گیا ہوں، سن لیجئے کہ آپ کے بیٹے کو طویل عرصہ قبر میں بند رہنا پڑے گا اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد میدان حشر کی طرف کوچ کرنا ہوگا۔ ہائے ہائے، مرنے کے بعد کیسی بے کسی ہوگی، کس قدر بے بسی ہوگی۔ اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو گناہ کرنے کو جب جی چاہے اس وقت یہ نسخہ استعمال کر لیں، یعنی یہ سوچنے کی عادت ڈالیں کہ یقینی موت جو کہ آج بھی آ سکتی ہے، مرنے کے بعد مجھے گھپ اندھیری اور مختصر سی قبر میں اتار کر بند کر دیا جائے گا۔ میں گرچہ بظاہر ہل بھی نہیں سکوں گا مگر سب کو سمجھ میں آ بھی رہا ہوگا۔ ہائے اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر تم نور بصیرت سے اپنے باطن کو دیکھو تو وہ طرح طرح کے درندوں کے گھیرے میں ہے، مثلاً غصہ، شہوت، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ۔ اگر تم گناہوں کے نظر نہ آنے والے ان درندوں سے لمحہ بھر کے لیے غافل ہو کر گناہ کرتے ہو تو یہ درندے تمہیں کاٹتے نوچتے ہیں، گرچہ فی الحال تمہیں اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، وہ تمہیں نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے، مگر مرنے کے بعد قبر میں پردہ اٹھ جائے گا اور تم ان درندوں کو دیکھ لو گے۔ ہاں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ گناہوں نے بچھوؤں، سانپوں وغیرہ کی شکلوں میں قبر میں تمہیں گھیر رکھا ہے۔ یقین مانو یہ بری خصلتیں در حقیقت خوفناک درندے ہی ہیں، اس وقت بھی تمہارے پاس موجود ہیں، لیکن ان کی بھیانک شکلیں تمہیں قبر میں ہی نظر آئیں گی۔ ان درندوں کو اپنی موت سے پہلے ہی مار ڈالو، یعنی گناہ چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑتے تو اچھی طرح جان لو کہ وہ گناہوں کے درندے اس وقت بھی تمہارے دل کو کاٹ اور نوچ رہے ہیں، گرچہ تمہیں فی الحال تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ معزز سامعین،
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। शुक्रिया। इन सब चीज़ों के बावजूद जो कब्र के मददगार होंगे उनके बारे में भी हम आपको तफसील से बताते हैं। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसके नेक अमाल आकर उसे घेर लेते हैं। अगर अजाब उसके सर की तरफ से आए तो तिलावत कुरान पाक उसे रोक लेती है, और अगर पाँव की तरफ से आए तो नमाज में क़याम करना आड़े आ जाता है। अगर हाथों की तरफ से आए तो हाथ कहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की कसम, ये हमें सदका देने और दुआ के लिए फैला था, तुम इस तक नहीं पहुंच सकते। अगर मुंह की तरफ से आए तो जिक्र और रोज़ा सामने आ जाते हैं। इसी तरह एक तरफ नमाज और सब्र खड़े होते हैं और कहते हैं, अगर कुछ कसर बाकी रहे तो हम मौजूद हैं।